عجیب ہے، فرشتہ تو ہوا میں اڑ رہا، لیکن آج ان کے لیے سواریوں کا اہتمام کیا گیا۔ کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ حسین بادشاہ کے دروازے پہ جا رہے ہیں، حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے رسول کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اب وہاں چلتے چلتے ایک جزیرے سے گزر ہوا، اس جزیرے میں ایک ایسا فرشتہ بھی پڑا تھا جو عذاب کا شکار تھا۔ جیسے یہ گزرا قافلہ، اس فرشتے کا جبرائیل خیر کا کیا قیامت آ گئی، اتنے جو ہے اہتمام کے ساتھ کہاں چلے؟ تو فوراً جبرائیل نے کہا اے فطروس ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ اللہ نے رسول کی بیٹی کو ایک بیٹا دیا ہے، اس کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فطروس بولا کیا میں بھی چلوں؟ جبرائیل نے کہا چلو، وہاں اس در پہ کسی کو جانے سے کوئی انکار نہیں ہے، چلو۔ فطروس کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر جو ہے کیا ہے درے محمد پہ پہنچے، در فاطمہ پہ پہنچے۔ جیسے در فاطمہ پہنچے تبریک اور تہنیت کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد فطروس کو پیش کیا رسول کے سامنے، اور رسول کے سامنے پیش کرنے کے بعد جو ہے پوری کہانی سنائی، پورا واقعہ فطروس کا بیان کیا۔ کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کا آپ کے سامنے تو آپ کے سب ظاہر ہو چکا ہے۔ تو رسول اکرم کہہ رہے کرنا کیا ہے؟ لے جا کے اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، لے جا کے اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے گہوارے کا حوالہ کیوں دیا؟ کہنا چاہیے تھا لے جا کے حسین کے جسم سے مس کر دو۔ شاید رسول کی نگاہ غیبی آج تک کا زمانہ دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری کے بعد حسین کا جسم تو کربلا میں ہوگا، لیکن اس کے چاہنے والے کس سے مس کریں گے؟ تو یہی تو ہے ہمارا فلسفہ۔ ہم جو ذریعوں سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، ہم جو شبیہوں سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، ہم اسی قول پہ عمل کرتے ہیں کہ جیسے فطروس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ گہوارے سے مس کر دو، آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذری سے مس کر دیں، علم سے مس کر دیں اور شفا پاتے رہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ اس کے بعد بس آخری نقطہ سنیے، آخری سنیے۔ اب جو ایسے یہ مس ہوا وہ بالوں پر آ گئے، سخی حسین کی سخاوت کام آ گئی، پہلا معجزہ ظاہر ہوا، اور جیسے بالوں پر آئے تو اب فطروس کا انداز بدل گیا۔ من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ ابھی تو پھنسا ہی تھا اس غرور کی وجہ سے بالوں پر چلے تھے، پھر اڑ رہا ہے اور کہہ رہا من مثلی۔ لیکن اب جو ہے خالی من مثلی نہیں کہہ رہا، بلکہ آگے کہہ رہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ میں کہوں گا فطروس ابھی تو اتنے دنوں بعد تم نے عذاب جھیلا ہی ہے، جب تم نے غرور اور تکبر کیا تھا، جب اللہ نے تیرے بالوں پر لے لیے تھے، اب تو پھر غرور اور تکبر کرنے لگا۔ تو ہو سکتا فطرت آواز دے کہ جب میرے دعوے کے پاس دلیل نہیں تھی، اگر میں جب کہہ رہا تھا من مثلی کہ میرے مثل کون ہے، تو اس وقت میرا دعویٰ کھوکھلا تھا، میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں من مثلی، اس دعوے پہ دلیل بھی ہے۔ تو فطروس تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میری کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اب یہاں سے عزیز و آخری پوائنٹ سنیے، جب فطروس حسین کے گہوارے سے مس ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں بے مثل ہوں، میں بے مثل ہوں، من مثلی میرے مثل کون ہے؟ تو اب یہ ذرا بتائیے جو حسین کے ساتھی ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ حبیب کے مثل کون ہوگا؟ زہیر کے مثل کون ہوگا؟ سعید کے مثل کون ہوگا؟ جون کے مثل کون ہوگا؟ وہب قلبی کے مثل کون ہوگا؟ ارے یہ تو وہ ہے جو حسین کے رکاب میں شامل ہے، اور جب اصحاب کے مثل نہیں ہو سکتا تو حسین کے بھائی کے مثل کون ہوگا؟ حسین کے بیٹے کے مثل کون ہوگا؟ حسین کے بھتیجوں کے مثل کیا ہوگا؟ اور جب حسین کے ان عزیز و اقربا کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے خود حسین کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات اور پڑھ دیے محمد یہ ہے حسین امام علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت۔ اور آخری ایک شعر لکھ کے لایا ہوں، وہ سن لیجیے اور شاید کہ یہ گلریز رامپوری کا شعر ہو، شہزادہ گلریز کا، جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ گرا تو نیزے پر اٹھا نو کے نیزہ، گرا تھا
گرا تو تیروں پر اٹھا تو نو کے نیزہ پر. امام حسین کے لیے ہے کہ گرا تو تیروں پر اٹھا تو نو کے نیزہ پر, دیار ظلم میں بھی صبر کی چٹان. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم جو مومنین اس جشن میں شامل ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے. پروردگار عالم جہاں جہاں مومنین حضرات اس پر متبرک اور اس محترم اور باعظمت رات میں مدح مولا امام حسین میں مصروف ہیں اور جہاں جہاں بھی اہتمام کرنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم تجھے اس متبرک رات کا واسطہ, اس متبرک اور محترم باعظمت مولود کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم ہمیں اعمال حسنہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا, ان کی عظمت کا, کہ جو اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ واجب عنایت فرما. پروردگار عالم اس امام بارگاہ میں جو بھی مومنین جس اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں, جس اعتبار سے بھی ان کی جو مدد شامل ہے, پیسے کے اعتبار سے, ان کے وقت کے اعتبار سے, ان کے ٹائم کے اعتبار سے, ان کی شرکت کے اعتبار سے, ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار عالم اپنے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعمال و آثار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.